مولانا عبدالستار خان نیازی انہوں نے خط لکھ دیا حضور کی بارگاہ میں. مولانا نے خط لکھ دیا. بابا جی غلام رسول بلیاں والے مدینہ پاک کے اندر وہ بلیاں پالتے تھے, ان کا حضور سے براہ راست رابطہ تھا. جتنی دنیا دن کو ان کو خط دیتی تھی وہ رات حضور کی بارگاہ میں جا کر پیش کر دیتے تھے. مولانا نے خط لکھ کر ان کے حوالے کر دیا, بابا جی غلام رسول بلیاں والے. ایک ہے بابا تھے بھاٹی چوک بلیاں والے, یہ نہیں مطلب تسی یہ بابا غلام, انہوں کا نام ہی غلام رسول ہے. ہاں وہ مدینہ پاک سن جانشین ابو ہریرہ, ہاں انہوں کا نام ہی جانشین حضرت ابو ہریرہ سی. مدینہ پاک دیاں بلیاں روزانہ انہوں دے ڈیرے تے آندیاں سن. کسی نو دودھ دینا, جیڑی آندی سی نا تے دوسرے دا دودھ نہیں سی پیندی, اتنے بہ جاندی سی کنارے. ہاں جی, وہ اس طرح دیا بلیاں انہوں نے رکھی ہوئی سن. پورے مدینہ پاک دی بلیاں سویرے آ کے اپنا گوشت اپنی روٹی لے کے انہوں دے دربار تو جاندیاں سن. او بابا جی غلام رسول بلیاں والے نو مولانا نے خط دیتا, مولانا عبدالستار خان نیازی نے. فرمایا حضور دی بارگاہ وچ عرض کرو بھائی پاکستان وچ نظام مصطفیٰ تے نافذ ہوندا کوئی نہیں, میں شادی بھی نہیں کیتی تے میں تے کوئی آثار کوئی نہیں نظام مصطفیٰ دے, تے میں چھڑ کے مدینہ پاک آ جانا ہوں, بس پاکستان چھڑ دینا ہے. ایک خط لکھیا مولانا نے رسول اللہ دی بارگاہ وچ, تے بابا جی غلام رسول بلیاں والے نو دتا. تے انہاں کہا جی اگر تاریری جواب ہوئے تو پھر ٹھیک ہے, مالکن ویسے تو تسی زبانی جواب دیں دے ہو, تے میں نو تاریری جواب چاہیدا, حضور دی طرف لکھیا ہوا جواب چاہیدا. دوسرے دن بابا جی غلام رسول بلیاں والے نے مولانا نو خط آ دیتا. انہاں کیا رسول اللہ نے خط دیتا ہے. مولانا نیازی فرماندے سن جدوں میں کھولیا تے لکھیا سی, نیازی تو کوئی مطلب ہے تو پریشان کیوں ہوندا, تو جھلا ہے, تیرا کام ہے محنت کرتے رہنا. ہمارا کام ہے محنت کرتے رہنا. سمجھ آئی؟ اس واسطے جو بھی بندہ آپ سے کوئی بات کرے انہیں کہ جا اے بد نصیبہ تیری قسمت ہی کوئی نہیں سی, تیری تو اتنا وڈا بدبخت ہے کہ اپنے نبی دی حمایت بھی نہ کھڑا ہو سکیا. اس تو وڈا کائنات وچ بدبخت کوئی نہیں. ہاں جی, اس تو وڈا کائنات وچ بدبخت کوئی نہیں. اے میں تانوں آئندہ جمعے حضرت عبداللہ بن رواح دا شعر بھی سنا دیاں گا. یا رسول اللہ, جیڑا کائنات وچ تہاڈی توجہ تو محروم ہویا تے تہاڈی توجہ اپنی طرف لے نہ سکیا کائنات وچ, کدی تہاڈی مجلس وچ دا ذکر بھی نہ ہویا, تو یا رسول اللہ اس تو وڈا کائنات وچ بدبخت کوئی نہیں. بے شک حضور دی بارگاہ وچ دا ذکر ہی کدی نہ ہوئے. ساڈے بزرگاں نے بات لکھی, فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہر بندہ نہیں کرتا, ہر بندہ نہیں کرتا. ہمارے بزرگوں نے لکھا مولوی خادم کون ہوتا ہے, ہماری کیا حیثیت ہے, آپ کون ہوتے ہیں. بات ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جو بندہ حضور کا ذکر کرتا ہے نا, پہلے اس کا ذکر حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہے. پہلے اس کا ذکر حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہے, بعد میں وہ حضور کا ذکر کرتا ہے. اسی واسطے اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا, ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا, ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا, ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں. نا جی, تو خوش نصیب ہے وہ بندہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے. تے معاذ بن جبل دی گل کہ حضور نے پھر انہوں نے کی فرمایا, لیکن پھر واپس مدینہ پاک گئے نہیں. حضور میں تھوڑے بغیر ہوں کیویں, فرمایا جے مالکاں دی مرضی انجی ہے, میں یمن جانا ہے تو پھر جانا ہے. اتنے کہتے ہیں جی میں مدینہ پاک جاواں تے مڑ کے نہ آواں. میں آکھا تو مڑ کے کیوں نہ آ, مڑ کے آ, حضور دا کام کر. ہاں حضور دے دین دا کام کر, ناموس رسالت دا کام کر, حضور دے دین نو پوری دنیا تے غالب کر. معاذ بن جبل پھر واپس نہیں ہوئے, حضور میں نہیں جانا یمن وچ. وہ یمن چل پے تے رستے وچ پھر شیر مل گیا, شیر مل گیا آپ کو. شیر حملہ آور ہونے لگا تے فرمایا پتہ ہے میں حضور دا جا رہا ہوں, میں نے حضور بھیجا, تو میرے تے حملہ کرنا ہے. تے شیر چاپلوسی کردیاں کردیاں پیر چٹن لگ پیا. انہیں کہا جنہوں نے تانوں بھیجا انہوں نے تو میں بھی جاننا, جنہوں نے حضور نال پیار کرنا ہے.
جتھے بھی بہنا ہے حضور دی عزت اور آبرو تے گل کرنی، ناموس رسالت تے گل